موضوع صبح اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں لفظ اخلاق یہ خلق سے نکلا ہے، اور خلق کے لفظ سے معنی پیدائش کے، پیدا کرنے کے، بنانے کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو خلق کیا تو قرآن مبین میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل و شباہت کے ساتھ پیدا کیا۔ اب یہاں بیٹا آپ تھوڑا سا غور کریں، لفظ اخلاق، خلق سے لفظ اخلاق لیا گیا ہے، اور اللہ قرآن میں انسانی خلقت کے بارے تعریف کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، اور قدرت کا ایک سادہ سا اصول بھی ہے کہ جو نومولود پیدا ہوتا ہے وہ عین فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ہمارا عام تجربہ ہے جو شخص پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا، وہ چغل خور نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خلق کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے فطرت اسلام پہ پیدا کیا گیا۔ تو خلق سے لفظ اخلاق لیا گیا، تو اخلاق کو ہم عام فہم میں برتاؤ، رویہ اور عادات کے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بیٹا، جس طرح ایک چھوٹا بچہ جھوٹ نہیں بولتا، کینہ نہیں رکھتا، اپنے دشمن کو دشمن نہیں سمجھتا، یعنی اس کے اندر منفی قوتیں نہیں ہوتی، تو وہ بچہ باقی تمام انسانوں کا منفی قوتوں کے حوالہ سے فضیلت رکھتا ہے۔ اس فضیلت کو ہم اخلاق کا نام دیتے ہیں۔ یہ رہا بیٹا اخلاق کا ایک عام سا مفہوم۔ ذرا ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پہ چلتے ہیں۔ اللہ قرآن میں رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمام مسلمانوں، دنیا کے تمام انسانوں، دنیا کے تمام مومنین کے لیے اچھا نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو یاد رہے بیٹا، یہ نمونہ زندگی کے ہر نمونے پہ حاوی ہے، زندگی کے ہر اخلاقی پہلو پہ چھایا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ دوستوں کا ہو، چاہے وہ دشمنوں کا ہو، چاہے وہ انسانی رویوں کا ہو، چاہے وہ انسانی عادات کا ہو، چاہے وہ صبر کا ہو، چاہے وہ مشکلات کا ہو، چاہے وہ آزمائش کا ہو، ہر لحظہ ہر آن پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا نمونہ ہمیں نمایاں نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ملتا ہے تاریخ اسلام میں، جب اسلام ابتدا میں تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول نے ابتدائی مسلمانوں کو قریبی ریاستوں اور قریبی ممالک میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ تو ایک قریبی ملک کے اندر ہرقل نامی بادشاہ تھا، وہاں پر مسلمان ہجرت کر گئے، تو اہل مکہ یا کفار مکہ یا دشمنان اسلام یا رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن جو رشتوں میں میرے رسول کے قریب تر ہیں، وہ مقامی آبادیوں، مقامی ممالک کے بادشاہوں کے پاس جاتے تھے، اور جن بادشاہوں نے مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہوتی تھی ان کی پناہ گاہوں کو مسمار کرانے، انہیں وہاں سے در بدر کروانے کی کوششیں کرتے۔ ایسا ہی واقعہ بیٹا ہمیں بادشاہ ہرقل سے ملتا ہے۔ اس وقت کا میرے رسول کا ایک بدترین دشمن بارگاہ ہرقل میں چلا جاتا ہے، مسلمانوں کی شکایت کرتا ہے، تو ہرقل اس سے ایک بات پوچھتا ہے،
مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ صرف اتنا پوچھتا ہے، کیا مسلمانوں کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو وہ اسلام کا بدترین دشمن، وہ رسول کا بدترین دشمن کہتا ہے نہیں، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اب تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ بیٹا نوٹ کریں کہ آپ کے بدترین دشمن آپ کے اخلاق کے حسنہ کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ ایسا رسول آیا ہے۔ اہل عرب کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، لیکن ایسا رسول ہے، ایسے اخلاق پر فائز ہے کہ جھوٹ بولنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ گویا آپ نے بیٹا سن رکھا ہے کہ اہل کفر، اہل مکہ میرے رسول کو صادق و آمین اسی لیے کہتے تھے۔ تو بیٹا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحش گو نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو گالی نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں شور نہیں فرماتے تھے، جب بازاروں میں چلتے تھے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تھے، شور شرابہ نہیں کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاحیا کسی بھی اپنے دشمن سے یا دشمن کی برائی کا بدلہ کبھی نہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے برائی کے بدلے میں اچھائی فرماتے، ان کی برائیوں کو، کوتاہیوں کو، خامیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں عفو درگزر معافی کا سلسلہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حمیدہ سے ملتا ہے۔ تو بیٹا ذرا چلتے ہم فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا عظیم و شان لشکر جو کئی ہزار صحابہ کرام پر مشتمل ہے، اصحاب باوفا کی میانوں میں چمکتی ہوئی تلواریں، ہاتھوں میں نیزے، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب اہل کفر مکہ کے گھروں میں، چھتوں میں، بازاروں میں دبک کے خوف سے ڈر گئے تھے، اور میرا رسول اور میرے رسول کے ساتھی مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ منظر آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں، اور ایسا منظر کہ یہی مکہ والے آج سے چند سالوں پہلے مدینہ جا کر جنگ بدر، جنگ احد جیسی لڑائیاں لڑا کرتے تھے، لیکن اب وہ لمحہ آ گیا کہ میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف مارچ فرما رہا ہے، اور اہل کفر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، گھروں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو بیٹا ایسے وقت میں جب لوگ سمجھ رہے تھے ہم نے فلاں مسلمان پر، فلاں صحابی پر، فلاں صحابیہ عورت پر، فلاں شخص پہ یہ ظلم کیا ہے، اب ہماری گردنیں مار دی جائیں گی، ہمیں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے مال لوٹ دیا جائے گا، تو بہت سارے خیالات ذہن میں ابھر رہے تھے۔ ایسے وقت میں میرا رسول جسے قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا سلوگن بیان فرمایا، وہ میرا رسول اہل مکہ کے لیے، اہل کفر کے لیے ارشاد فرماتا ہے، اے اہل مکہ جاؤ تم سب آزاد ہو، کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو آپ بیٹا غور کریں، اس میں ایسا شخص تھا جسے تاریخ وحشی بن حرب کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شخص میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز اشجا پیارے چچا، جو آپ کے ہم عمر بھی تھے، آپ کے دادا تھے، آپ اس پہ اپنی جان نچھاور فرماتے تھے، اور آپ کا چچا آپ پر جان نچھاور فرماتا تھا۔ تاریخ اس چچا کو حضرت
حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، یہ وحشی بن حرب، اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، قاتل تھا، یہ آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ انتہائی بدترین وقت، انتہائی کٹھن اور مشکل وقت، یہ وہی حضرت حمزہ ہیں جنہیں احد کے پہاڑوں سے اٹھا کر جب آپ شہید ہو چکے ہیں مدینہ میں لایا گیا، تو میرے رسول نے مدینہ کی عورتوں سے اپنے اس عزیز اشجار چچا پر گریہ کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا میرے چچا پر گریہ کیا جائے، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ چچا تھا، جب وحشی بن حرب سامنے آتا ہے تو میرا رسول اس کو بھی بخش دیتا ہے، لیکن ساتھ ایک حکم فرماتے ہیں کہ آئندہ تو نے کبھی میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ تجھے دیکھ کر مجھے میرے عزیز اشجار پیارے چچا حضرت حمزہ یاد آتا ہے۔ تو بیٹا آپ دیکھیں، یہ وہ سارے واقعات ہیں جو آپ کو اپنے رویے میں، عادات میں، اخلاق میں، تمام دشمنوں پر، تمام نسل انسانیت پر فضیلت بخش رہے ہیں۔ صرف یہ نہیں، ہمیں تاریخ میں ایک اور خوبصورت واقعہ بھی بتایا ہے۔ حضرت ابو رافع غلام ہیں، انہیں اسپیشلی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، تو یہ بڑے بدظن اور بدگمان ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت حضرت ابو رافع صاحب اسلام نہیں ہوتے۔ اب جب محفل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتے ہیں، وہاں اخلاق رسول اللہ دیکھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اب میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو سلام ہو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین پہلو کے فائز تھے، تو آپ اپنے پیارے صحابی نومولود مسلم حضرت ابو رافع کو فرماتے ہیں، نہ تو میں وعدہ خلافی کرتا ہوں، نہ عید شکنی اور نہ ہی غلاموں کو روکتا ہوں، فی الوقت تم واپس چلے جاؤ، البتہ اگر تمہارے دل میں یہی جذبہ، یہی ایمان، یہی تمنا رہی تو پھر واپس چلے آ۔ تو آپ نوٹ کریں، آپ نے اپنے نومولود صحابی سے بھی وعدہ خلافی نہیں کروائی اور خود بھی وعدہ خلافی نہیں کی، انہیں فرمایا آپ واپس چلے جائیں، اگر آپ اسلام سے اور میری محبت کے دائرے میں قائم رہتے ہیں تو بعد میں واپس چلے جائیں۔ تو بیٹا قرآن کے پاس چلتے ہیں، یہ آج کی آخری بات ہے۔ قرآن اخلاق کے بارے، انسانی خلقت کے بارے، انسانی موت کے بارے، اخلاق کو انسانی زندگی اور موت کے درمیان رکھ کے اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ ملک ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے، وہی پروردگار ہے جس نے زندگی اور موت کو خلق، پھر وہ تمہیں آزمائش دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے احسن اعمال سے انجام ہے۔ تو یقین جانیے بیٹا، یہاں پر رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں علم اور عبادت کی زینت اخلاق، علم اخلاق کے بغیر کوئی بھی عبادت اخلاق کے بغیر نہیں ہے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ عابد ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، مصلی پہ سجدہ ریزی کرتے ہیں، اگر آپ میں اخلاق نہیں تو آپ میں کچھ بھی نہیں۔ گویا بیٹا ثابت ہوتا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود اپنی ذات کو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ قرار دے کر اخلاق حسنہ سے پوری دنیا کے انسانوں کی غمخواری فرمائی
اور دشمنوں سے ان کا بدلہ لینے کی بجائے اپنے دشمنوں کو نہ صرف معاف فرمایا بلکہ انہیں پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔